وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ ہیلو دوستو، میں ہوں اقبال خورشید۔ بی ٹی ایل کے پروگرام سفر شناخت میں خوش آمدید، جس میں ہمارے ساتھ ہیں جناب اعظم معراج، جن کی کاوش ہے پاکستان میں بسنے والے مسیحیوں کی اس معاشرے سے بیگانگی کو ختم کرنا، اور یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہے اپنی بیش قیمت کتابوں کے ذریعے۔ وہ کتابیں ہیں جو دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے تاکہ ان کا پیغام زیادہ سے زیادہ آگے پہنچے۔ تو اعظم بھائی خوش آمدید۔ شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، یہ اس سلسلے کا 10واں پروگرام ہے۔ اس سے پہلے پروگرام میں طویل گفتگو ہوئی تھی اس موضوع پہ کہ کس طرح پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں، غیر مسلموں پر ایک ایسا انتخابی نظام لاگو کیا گیا ہے جس میں وہ خود کو غیر مطمئن پاتے ہیں۔ اب ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا جناب اعظم معراج کو، جن کی تازہ کتاب 24 چراغ شائع ہو چکی ہے اور جلد یہ ہر جگہ دستیاب ہوگی، آپ بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اعظم بھائی بہت مبارک ہو اس کتاب کے لیے۔ بہت شکریہ اور جی، مختصراً thank you۔ اس پہ ہم پہلے بات بھی کر چکے ہیں، اس سے پہلے ہم اپنے ٹاپک پہ جائیں، کچھ اور فرمائیے گا اس کی اشاعت کے بارے میں، اس کے موضوع کے بارے میں۔ یہ بیسیکلی شناخت نامہ کے ایک باب دفاع پاکستان میں مسیحیوں کے کردار میں سے جو شان سبز و سفید ہے اسی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو مختصر کر کے جو 70 سال میں پاکستانی مسیحیوں نے جو افواج پاکستان میں 30 گیلنٹری ایوارڈ ملے ہیں، ستارہ جرأت، تمغہ بصالت، ستارہ بصالت، تمغہ جرأت، تو یہ وہ 24 کریکٹر ہیں جن کو 30 بہادری کے اعزازات ملے ہیں۔ تو یہ طالب علموں کے لیے، اسکول کالج کے بچوں کے لیے اس کو اسپیشل کیا گیا ہے کہ ایک تو ذرا چھوٹی ہو جائے اور لوگوں تک آسانی سے معلومات پہنچ جائیں، مقصد یہ ہے۔ ایک طرح سے ریفرنس بک کے طور پہ اس میں بنیادی معلومات آپ نے فراہم کی ہے، اور یقینی طور پہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اعظم بھائی کی دیگر کتابوں کی طرح اس کتاب کا بھی چرچا ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں اسی سلسلے کی جانب، سفر شناخت کی جانب، دھرتی جائے کیوں پر آئے۔ تو اس کا آپ نے اس میں اضافے کیے ہیں، اس کا دوسرا ایڈیشن آپ لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں ایک موضوع، ایک مضمون ہے شناخت کے نام سے، اور شناخت نامہ آپ کی کتاب بھی ایک ہے، سفر شناخت ہمارے پروگرام کا بھی نام ہے، تو کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ یہ مضمون بیسیکلی میں نے اس کو لکھنے سے پہلے کئی دفعہ سوچا کہ یہ ایکچول جو ہمارے اس پوری تحریک کے جو بنیادی ستون ہیں ان میں سے ایک میجر سرمس رؤف شہید کی بیوہ ظاہر ہے، ان سے میں نے بڑے انٹرویوز کیے، ان کی فیملی سے، ان کے سسر سے، ان کے
انہوں نے لمبا چوڑا رائٹ اپ لکھ کے دیا. تو جب کتاب چھپ گئی امریکہ پہنچی, وہ امریکہ مائیگریٹ کر گیا. تو ایک دن انہوں نے فون کیا کہ بھائی, ایک تو ظاہر ہے وہ سراتے ہیں کام کو کہ بھائی میرے میاں کی قربانی, ظاہر ہے وہ تو اس سے بڑی قربانی کیا ہوتی ہے جان سے, لیکن آپ نے اس کو امر کر دیا, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں عزت سے ملتے ہیں, تو میں آپ کی شکر گزار ہوں. پھر انہوں نے جھجکتے کہا کہ بھائی وہ بچے کہہ رہے تھے. تو میں نے یہ اسی طرح اس میں لکھا ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ تو میں نے ان کا ایکچوئل جو شروع ہے نا ان کی کہانی, وہ ہوتی ہے کہ سوترے جاٹوں کا یہ قبیلہ راوی کے کنارے آباد ہے, وہ لاہور سے ہیں. تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اس کو جھجکتے ہوئے کہا کہ بچے چاہتے نہیں کہ سوترا جاٹ لکھا جائے. صحیح. تو یہ میرا خیال ایک عام سا آج فینومینا ہے. بہت سے لوگ اس اپنے کلچر سے بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں, لیکن جیسا کہ پوری پاکستانی سوسائٹی میں ہی ہے, بہت سے لوگ اپنے اصل سے, وہ شاید کچھ سویلائز لوگوں نے کہہ کے پینڈو, تو یہ اب اسے بچے اجتناب کرنا چاہتے ہیں. جی بچے انگلش میڈیم پڑھے ہوئے ہیں, انگلش نام سارے, تو خیر ظاہر ہے وہ ہر کسی کا اپنا حق ہے. لیکن مجھے تو اس پہ میں نے اس میں بات کی ہے کہ اس چیز کی تکرار کی ہے کہ جو پنجابی مسیحی ہے, یہ میرے خیال میں لازمی نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں, وہی صحیح ہو, یہ تو کبھی دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے, جی کہ پنجابی مسیحی اس معاملے میں بڑا خوش نصیب ہے. کہ دیکھیں گورا پرتگال گیا تو پورا کلچر چینج ہو گیا, سوری پرتگالی وہاں گیا گوا میں تو پورا بدل گیا. کلچر. اس کے بعد سری لنکا ادھر ادھر آپ دیکھیں تو وہ پورا ظاہر خد و خال رنگ وغیرہ نسل تو وہ لوکل ہے, بر صغیر کی ہے, لیکن ان کے جو پہناوا کھانا پینا کھاجا سب بدل گیا. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پنجابی مسیحی, اب پتہ نہیں یا تو گورے کو یہاں وقت کم ملا یا پھر یہ کلچر اتنا سٹرونگ ہے کہ یہ اس کہ سے ایمرج انہوں نے نہیں ہو سکتا. عقیدہ لے لیا, کلچر نہیں لیا. تو پھر اس میں نے ایک اور چیز اس میں لکھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہمارے گوئنس کرسچن ہے نا, میرا اتفاق سے ان لوگوں سے اتنا انٹریکشن ہے. کالج میں ایک آدھ لڑکا تھا, وہ بھی ذرا کٹے رہتے ہیں, باقی بھی میرا کچھ ایسا ہلکا ہے باب میں اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا. تو میں ایک چیز سے میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ جو ہر گوئنز ہیں تو یہ لوکل بر صغیر سے ہی ہیں, جی ان کے رنگ نسل خد و خال سب کچھ, تو یہ سارے ان کی جو سر نیم ہے وہ سارے پرتگالی ہیں. تو میں اس بات پہ کہ سارے لوگ کیسے مطلب مکس میریجز ہو گئیں, اور مکس میریجز ہوئیں تو نسل نارملی مرد سے چلتی ہے, وہ سارے کیسے ہو گئے. پھر میں سوچتا تھا ممکن ہے انسپریشن سے, پھر لیکن یہ خیال آتا تھا کہ یہ سارے تو نہیں انسپائر ہو سکتے, کوئی دو چار تو سر پھرے ہوں بالکل, جو اپنے جنہوں نے بغاوت کی ہو, جنہوں نے. تو وہ میرا کوئی ایسا کسی سے, اچھا یہ نازک سا سوال ہے, آپ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے, لوگ آپ کے اتنے واقف بھی نہیں ہیں اس کمیونٹی سے. تو رونلڈ ڈسوزا ہیں ایک بڑے کامیاب بزنس مین, بڑے ایکٹیوسٹ اور پڑھے لکھے, ان کا میں نے شناخت نامہ کے لیے انٹرویو کیا, ان کا پروفائل ہے اس میں. تو ان سے جب دوستی ہو گئی تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اس سوال کا مجھے جواب جو ہے نا, یہ آپ شاید بہتر آدمی ہیں جو دے سکتے ہیں. تو انہوں نے ہنسے, انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا آپ پنجابی لوگ تو بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ کو عقیدہ ملا, آپ کا کلچر نہیں چھینا گیا. صحیح. ہمیں تو اس نے کہا 500-600 سال پہلے جب پرتگالی آئے نا, تو انہوں نے ہمیں پیار محبت سے تعلیمات سے بھی کنورٹ کیا, پھر سختی بھی کی, اور پھر پورے گاؤں کو اگر کنورٹ کیا تو وہ گاؤں اگر کسی برگنزا کا تھا تو وہ سارے پھر برگنزا ہو گئے. صحیح. اور اگر یعنی وہ ڈسوزا تھا تو وہ جس کی مالکیت تھی تو وہی ہو گئے. ورنہ انہوں نے پھر بڑی دلچسپ انداز میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پوپٹ لال اور بہاری لال ہی تھے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر اور میں اسٹرانگ ہوں. پھر وہ یہ پنجاب میں رہے لڑکپن میں, تو میں نے کہا آپ کو, کہتے ہیں نہیں آپ لوگ اس معاملے میں بڑے خوش نصیب ہو.
کہ آدمی کی جو جڑیں اس کی دھرتی کے ساتھ جو ملی ہوتی ہیں، یہ ایک بڑا، تو اس مضمون میں وہی ان دونوں سٹوریز کو میں نے مکس کیا ہے کہ انسان کو اپنی جو شناخت ہے، باقی ہر کسی کی آزادی ہوتی ہے، آپ کچھ بھی اڈاپٹ کریں، کوئی بھی وے آف لائف، پہناوا، جو جو بھی آپ کریں، لیکن اصل کو چھپانا کوئی اتنی مناسب بات نہیں۔ اچھا اعظم صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اپنی اصل ہے اس سے جڑی احساس کمتری ہے، اس کا سبب وسائل کی کمی ہے، غربت ہوتی ہے، یا کچھ اور اسباب ہیں؟ یا یہ ٹیگ ہے کہ فلاں طرز زندگی سویلائزڈ ہے، تہذیب یافتہ ہے، اور میرا دوسری خیال ہے کہ غیر اس میں تہذیب یافتہ؟ حکمران یا جو بھی اس کا معیشت سے، وہ جو آپ نے کہا نا، وہ بہت تعلق ہے۔ دیکھیں آج کل، مطلب آج سے 40-50 سال کی ایلیٹ جو تھی وہ گورے سے زیادہ متاثر تھی، آج ہماری ایلیٹ مڈل ایسٹ سے زیادہ متاثر ہے، تو وہ میرا خیال یہ چیزیں بھی انفلوئنس کرتی ہیں۔ صحیح۔ تو پاکستان میں بسنے والے مسیحی جو ہیں وہ اس بات سے، معاشی مسئلے سے، معاشی دقتوں کی نہیں وجہ سے لیکن بھی جی، ان کو دقتوں کا سامنا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اب نہیں، میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی ایک آدھ اس طرح کا 1-2% لوگ ایسے ہوتے ہیں، نارملی لوگ پرائڈ فیل کرتے ہیں اپنی اس صحیح، اپنی شناخت سے۔ شناخت پہ، صحیح۔ چند وہ جو اثرات تھے نا، وہ جو شروع میں گورے والے، وہ کہیں کہیں نظر آتے ہیں، باقی لوگ اپنی یہ جو ان کی کاسٹ ہیں، لوگ بڑے فخر سے لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ یہ نہیں مذہبی حوالہ نہیں، لیکن پنجابی، یہ، میں پنجابی اچھا ہونے کی بات کر رہا ہوں صحیح، کہ وہ اس کو پرائڈ فیل پرائڈ کرتے فیل ہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے یہ کہ سر نیم ابتدا کو۔ میں، جی، سر نیم عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جغرافیے سے اس کا تعلق ہوتا ہے عموماً۔ بالکل، لیکن یہ کہ ابھی آپ نے بڑی اچھی طرح روشنی ڈالی کہ کیسے گوا کے کرسچنس اور پنجابی کرسچنس میں ایک فرق رہا، اور ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ وہاں انہوں نے کلچر اڈاپٹ نہیں کیا، لیکن جو گوا کے کرسچنس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پنجابی خوش نصیب قوم تھی کہ اس جی، نے یہ اپنا کلچر۔ رونالڈ ڈسوزا کے یہ الفاظ ہیں۔ بالکل۔ جی۔ اچھا، جو داغ دھبے ہوتے ہیں انہیں دھونے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کچھ دھبے، کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو خون سے بھی نہیں دھو پاتے۔ اسی طرح کے ذلتوں کے دھبے خون سے بھی نہ دھلے آپ کا ایک مضمون ہے، اس کا عنوان ہی چونکا دینے والا ہے، اس میں پوری کہانی ہے، وہ بھی ہم سے شیئر کریں۔ وہ یہ جو 24 چراغ کا ایک کردار ہے، یہ 24 لوگ جو ہیں، اس میں جنرلز بھی ہیں، اس میں بریگیڈیئرز بھی ہیں، اس میں ایئر فورس بھی ہے، اس میں آرمی بھی ہے، نیوی بھی ہے، اور اس میں 2 NCE بھی ہیں، 4 سیپرز ہیں، سیپرز یعنی انجینئرنگ کے 4 سولجر ہیں، اور 2 NCE ہوتے ہیں نان کمبیٹنٹ انرولڈ۔ صحیح۔ اور یہ نارمل فوج میں اگر مسیحی ہے تو 99% کیسز میں یہی ہوگا کہ وہ صفائی کے پیشے سے منسلک ہوگا۔ منسلک ہوں گے۔ تو یہ جب مجھے آرمی سے لسٹ ملی شہداء کی، تو اس میں ایک کردار ہے آصف عدیل، جو کہ تمغہ بصالت ہیں، شہید بھی ہیں اور تمغہ بصالت بھی ہیں، تو ان کے نام کے سامنے لکھا ہوا تھا NCE۔ تو میں نے ہمارے ایک بزرگ ساتھی تحریک کے کرنل البرٹ نسیم صاحب سے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے پوری روشنی ڈالی کہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر بھی لکھے ہوئے تھے، تو میں نے سب سے پہلے شہداء کی فیملیوں میں سے میجر سرمس رؤف کے بعد جن سے رابطہ کیا وہ یہی تھے، تو ان کے بھائی سے پوچھا ڈیٹیلز وغیرہ، تو ایک آدھ دفعہ بات چیت ہوئی، اس کے بعد پھر اب پتہ نہیں اس کو میری جہالت کہہ لیں، بیوقوفی کہہ لیں، کہ میں نے ایک دن باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ ان کا ٹریڈ کون سا تھا، تو انہوں نے کہا وہ کوئی الیکٹریشن وغیرہ تھے، اور اس طرح وہ رجسٹرڈ تو سویپر تھے لیکن الیکٹریشن۔ اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کترانا شروع کر دیا ٹھیک ہے۔ کہ، اور مجھے صاف فیل ہوتا تھا کہ یہ کہ یار اس پہ کبھی یہ پھر ڈیٹیل، ظاہر ہے انٹرویو کر رہا ہے یہ بندہ تو اور نہ پوچھے، تو ظاہر ہے میں نے تو اب نہیں چھیڑنا تھا، میں نے کرن صاحب سے پوچھ چکا تھا، تو وہ احساسات جو اس کے تھے اور جو مجھے اس سے تکلیف پہنچی کہ میں نے یہ کیوں بے دھیانی میں اس سے پوچھ لیا، ایک ایسا شہید جس کو پاکستان آرمی ڈیکوریشن دیتی ہے، اعزاز سے دفناتے ہیں، لیکن معاشرے کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ پھر بھی اس کے باوجود، شہید کا وارث ہونے کے باوجود، آزاد یافتہ شہید کا وارث ہونے کے باوجود، وہ اس کے باوجود بھی اس بات سے کترا رہا ہے کہ یہ نہ کسی کو پتہ چل جائے اپنی شناخت کو، اپنے اس کے، اس ٹریڈ اس کا یہ تھا، یعنی اس معاشرے کے اتنے ہزاروں سال کے ارتقائی عمل نے، لیکن جو مسلسل
ایک دوسرے کے زخم کوریدنے کا خریدنے عمل ہے۔ کی عادت تھی نا ہماری، اس نے آج بھی یہ پوزیشن کر دی ہے کہ شہید کا بھائی بھی مطلب وہ داغ پھر بھی نہیں دھل رہا اس لہو سے بھی. صحیح. تو یہ اس قصے میں نے اسی کو بیان کیا ہے. اچھا، یہ اسی موضوع کیفیت بہت کو. اہم بھی ہے اور حساس بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں یا مسیحی کس طرح اس چیز سے ایمرج ہو سکتے ہیں؟ آپ کی کتابیں اس سلسلے میں ایک کڑی ہیں، لیکن اس میں تو دو طرفہ عمل ہے، جیسے تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، تو دوسرے جو اکثریت ہے اسے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھرتی جائے کیوں پر آئے کے چھپنے کے بعد اور اس کا یہ ترجمے کے بعد پہلے بھی اس موضوع پہ لوگ بات کرتے رہے ہیں، لیکن کلوز بات ہوتی تھی، اس طرح اتنی کھل کے بات نہیں ہوتی تھی کہ زندہ کرداروں کے ساتھ. تو اس کا میرا خیال ہے اس کی سب سے بڑی تو اسٹیٹ آف ڈینائل سے آدمی نکلے صحیح. کہ کیا ہے مطلب ایک پیشہ ہے نا. بالکل. اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو جس طرح بہت سارے پیشے ہوتے ہیں اسی طرح ایک پیشہ اسی ہے، طرح اسی کا طرح ایک ایک پیشہ کام ہے. پھر آپ اگر تھوڑا سا اپنی ذات کو پہچانیں کہ کس طرح یہ آپ کے مقدروں میں لکھ دیا گیا، کس طرح غاصبوں نے، جابروں نے آپ کو دھرتی کے بچوں سے بالکل شودر بنا دیا. تو یہ پورا اگر آپ کے ذہن میں کانسیپٹ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں اور پڑتا. جس طرح آج سوسائٹی ایمرج ہو رہی ہے، آپ کے پڑوس میں دیکھیں نا دلت، وہ فخر سے کہتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ کوٹے لیتے ہیں اسی کے. اور دوسرا اس کا ایک تو یہ ہے کہ اس میں مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کو آنرشپ دینا، یعنی فرض کریں پاکستانی مسیحوں کے ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں پتا، لیکن اگر 70-75% لوگ یا اس سے کم یا تھوڑے زیادہ اس طرح کے مینیل جابز میں انوالو ہیں تو اس میں تاریخ کا جبر ہی ہے، اور تو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. بالکل. تاریخ کے جبر کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ کے پڑوس میں انہوں نے اس اپنی آئیڈینٹی کو ایکسیپٹنس کے ساتھ پھر اس میں سے نکلے ہیں. پھر لانگ ٹرم اس کا یہی ہے پلاننگ کہ آپ تعلیم دیں، اور سوسائٹی کھلی ہوئی ہے. کہیں کہیں آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کمپیل کر دیا گیا، لیکن آج مواقع بہت ہیں. جیسے لبا مسیح کی مثال ہے، ذیشان لبا. اب دیکھیں نا، وہ فخر سے کہتا ہے کہ میرا مدر سویپر تھے، اور وہ اسی میں سے جج بنا ہے نا، اسی معاشرے میں بنا ہے. اور یہ کوئی صدیوں پرانی بات نہیں، ابھی 2-4 سال پرانی بات ہے. یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ گنجائش نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایک قدم اٹھائیں، ایک قدم آگے بڑھائیں تو ہمیں راستہ دکھائی دینے لگتا ہے. تو آپ کی کتابیں بھی ایسی ایک کوشش ہیں. ایک وقت یوں لگتا ہوگا کہ کوئی روشنی نہیں، لیکن جب وہ قدم اٹھایا گیا تو کئی راستے آپ کو دکھائی دینے نہیں لگے. ہیں، حقیقتاً راستے بہت ہیں، لیکن کبھی اس پہ بات نہیں ہوئی تھی کھل کے. تھوڑا سا اس کو پہلی ہمت، پہلی ضرب لگانی ہے کہ وہ کھل کے بعد جمود ٹوٹے. یہ مسئلہ بھی تھا، اس کا حل بھی ہوتا رہا ہے. لوگوں نے اس کے لیے اپنی زندگیاں تیاگ کی، ہمارے مشنریوں نے، ہمارے جو ویل وشر ہیں اس کمیونٹی کے، بہت سارے NGOs والے بھی کر رہے ہیں. اور اس میں سے لوگوں نے انہی تیرگیوں سے لوگوں نے بڑی رفتوں کو چھوا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس طرح کھل کے اس موضوع کو باقاعدہ موضوع بنا کے اس پہ ڈیبیٹ، یہ شاید اسی کتاب کے بعد. صحیح. حضرات، اعظم میرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اس ایپیسوڈ میں بات کر رہے ہیں ان کے سفر پہ، ان کی کتابوں پر. تو دوسرے کے گریباں پہ تو انسان کا ہاتھ فوراً چلا جاتا ہے، اس کا گریباں چاک کر دیا، لیکن اپنے گریباں میں انسان جھانکتا نہیں، اپنے گریباں چاک نہیں کرتا. لیکن آپ نے یہ کوشش کی، یہ قدم اٹھایا. آپ کا اس سلسلے میں ایک مضمون بھی ہے جو دھرتی جائے کیوں پر آئے کہ اگلے ایڈیشن کا حصہ بنے گا. اس میں ہے، انگلش میں وہ جی، چھپ چکا. آپ کی جو کتاب ہے انگریزی، اس کتاب کے اندر وہ مضمون شامل ہے. اسٹیٹسٹیکل متھ کے نام سے. اور اب دھرتی جائے کیوں پر آئے گا جو دوسرا اردو ایڈیشن آ رہا ہے، اس کا بھی وہ حصہ بنے گا. اور اس سے پہلے کہ کتاب ہم تک پہنچے، ہم چاہیں گے کہ اعظم بھائی اس سے متعلق کچھ باتیں ہم سے شیئر کریں. وہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے، وہ پیپلز پارٹی میں بڑا ایکٹیو ہے. تو ایک دن آیا میرے پاس کہ ہم کرسچن یوتھ اکٹھی کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، تو آپ آؤ، ان سے بات چیت کرو. میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا یار سیاسی جو بھی، میں نہیں گیا. کچھ دنوں بعد پھر آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی مل گیا تھا اسپیکر؟ تو اس کا لہجہ ایسا تھا کہ اس نے بولا ہاں یار شکر ہے، ہمیں ایک پڑھا لکھا آدمی مل گیا تھا، کہ شکر ہے تم سے بچ گیا. صحیح. تو میں نے کہا کون؟ تو کہتے ہیں کوئی جج وج تھا. تو میں نے ازراہ
چسکا پوچھا کہ بھائی کوئی خاص بات کیا تھی، تو اس نے کہا انہوں نے جو ہمیں خاص بات بتائی نا وہ یہ بتائی کہ گورنمنٹ ہماری آبادی کم بتاتی ہے، ہم ہیں 3 کروڑ۔ 3 کروڑ۔ میں نے کہا یار کمال ہے کہ یہ پولیٹیکل ورکر ہے اور پچھلے 20 سال سے ہے، اور مطلب اب سیاسی آدمی کی تو بیسک یہ نمبر گیم ہی ہوتا ہے نا، بالکل، اس کے ووٹر کتنے ہیں، اس کا انحصار ووٹرز پہ ہوتا ہے سارا اس کی تو میں نے اس سے، ظاہر ہے فرینک ہے، تو میں نے کہا یار پہلے تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اتنے عرصے سے اس کام میں ہو اور آپ کو کوئی جج آ کے بتا رہا ہے، اور دوسرا یہ تم نے مان لیا کہ تم ہاں کہنے لگا نہیں اس نے۔ اس کے بعد کچھ دن پہلے میری کتاب چھپی تھی، وہ جو پہلی کتاب تھی، تو مجھے وہ سیمنری میں پڑھائی جا رہی تھی، تو فادر عنایت برنارڈ صاحب نے کہا لاہور سیمنری کہ آپ کی کتاب بھی پڑھا رہے ہیں ہم، اور پہلے یہ ایک آدھ کتاب پڑھا رہے ہیں، تو وہ کتاب میں نے خریدی، وہ ہمارے ایک فادر ندیم فرانسس ہے انہوں نے لکھی، تو وہ میں دیکھ رہا تھا تو ایک صفحے پہ لکھا ہوا کہ پاکستانی مسیحی ہیں، وہ شاید 97 وغیرہ میں چھپی تھی، 98 میں، ہیں تو ہم 3-4 کروڑ، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے اس وقت پتہ نہیں 20 لاکھ تھے یا 13 لاکھ، جو 98 کے سینسس کے مطابق جو بھی فگر ہے 17-18 لاکھ۔ تو میں نے فادر جی کو فون کیا، میں نے کہا اگر یہ پریسٹ کو یہ پڑھایا جا رہا ہے، اچھا وہ کوئی ایرر نہیں تھی، وہ بار بار ریپیٹڈلی، وہ ہمارے کوئی این جی او سیکٹر کے کوئی گرو تھے ولیم جاوید نام کے، انہوں نے ریپیٹڈلی یہ ثابت کیا تھا کہ ہم ہیں بہت زیادہ۔ صحیح۔ تو میں نے فادر جی کو فون کیا، میں نے کہا اگر مستقبل کے پریسٹ، میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے؟ کہنے لگے نہیں یہ تو بہت غلط ہے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں جو پروفیسر پڑھاتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اس کو صحیح کریں۔ مجھے اس میں جو پہلو خراب نظر آیا، جو میری بیسک فلاسفی سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے، کہ اگر میں کسی نوجوان کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا تم ہو 3 کروڑ اور تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ 20 لاکھ یا 30 لاکھ، تو میں اس کو ایک پیغام دے رہا ہوں، بالکل خاموش پیغام، کہ بیٹا تمہاری ریاست تمہارے خلاف ہے، تو میں اس کو ڈی مورلائز کر رہا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی چانس نہیں، جب ریاست نے اتنا پکا پلان کیا ہوا ہے کہ وہ تو تمہاری گنتی کوئی نہیں مان رہی، گنتی نہیں مان رہی، آپ کو مان ہی نہیں رہی کہ آپ موجود ہیں، تو وہ پھر تمہارے لیے چانس کیا ہے؟ تو میں اس کو ایک صدمے، مایوسی اور فرار کی ذہنی کیفیت میں مبتلا کر رہا ہوں، اگر میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے تو، اگر ہیں تو پھر ظاہر ہے اس پہ بات ہونی چاہیے، کھل کے ہونی چاہیے۔ تو میں نے وہی ازراہ ٹھڑک چسکا، اب میں نے فون کرنے شروع کیے، ایک آدھ پاکستانی مسیحی مسلم لیگ میں جو کوئی ایکٹیو ہے اس کو پوچھا، میں نے کہا یار تم لوگ تو سیاست میں ہو، یہ کتنے ہوں گے ہم؟ تو اس نے کہا 2 کروڑ ہوں گے۔ اس طرح میں نے سب کو پوچھا جو ریلیونٹ لوگ ہیں پارٹیوں میں، جو کسی نے 2.5 کروڑ، کسی نے 2 کروڑ، سماجی کارکنوں سے پوچھا، سب لوگوں نے ایسے ہی، کچھ اچھے لوگ بھی جنہوں نے کہا ہمیں صحیح پتہ نہیں، لیکن ایک چیز طے ہے کہ کسی نے سرکاری جو اعداد و شمار ہیں ان کو کہا کہ یہ تو مستند نہیں ہے۔ اب میں نے اس پہ تھوڑی نا، میں نے کہا اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے۔ اب میرے پاس جو ایک سورس ملی اس وقت، وہ تھی ہماری جو کیتھولک ڈائریکٹری ہے نا، یہ بڑی منظم ایک چیز ہے، تو وہ آخری چھپی تھی 2010 میں، صحیح، اور یہ مضمون لکھا گیا 2013 کے تناظر میں، تو وہ مجھے نظر آ گیا، اس میں لکھا ہوا کہ کیتھولکس ہیں 11,51 سم تھنگ، وہ ایگزیکٹ فگر ہے۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے وہ سب سے مستند ڈیٹا مانا جاتا ہے۔ اب آپ 11 لاکھ کو، جو بھی وہ فگر ہے 2013 میں یا آج بھی، اس کو آپ ان سالوں سے اور آبادی کے ریشو سے اگر وہ فارمولے سے نکال لیں تو آپ کے پاس ایگزیکٹ اماؤنٹ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر 2013 کے الیکشن اس وقت ہو چکے تھے، تو ہمارا جو ووٹر تھے وہ تھے 12,40,000، ایک وہ ڈیٹا آ گیا مستند نادرا کا، کیونکہ جیسے ہی آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، میرے 3 بچے جیسے ہی 18 سے اوپر ہوئے ہیں تو ان کے آئی ڈی کارڈ آٹومیٹک بن گئے، نہیں، کارڈ تو ہم نے بنوائے لیکن نادرا میں وہ ووٹر لسٹ میں خود ہی شامل ہو گئے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں. اچھا اس میں بھی آپ آبادی ٹو ووٹر ریشو جو ہے وہ پورے پاکستان کا جو ہے اس کی اگر آپ کیلکولیشن کر لیں تو ایک فگر آ جاتا ہے. تیسرا 98 کے سینسس، اس وقت سینسس نہیں ہوئے تھے ابھی. تو یہ تینوں جو فگر ہیں ان کو آپ انہی فارمولوں سے نکالا وہ تقریباً وہی تھا جو گورنمنٹ کہتی ہے. اچھا پھر اس کے جو فردر جو لاجک والی باتیں جو مجھے دلیلیں لگیں وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی اگر انسان ہو تو پھر وہ اس کی ویزیبلٹی ہوتی ہے. جی ہاں. کراچی میں دیکھیں کتنا بڑا شہر ہے، کراچی میں 3 ایسی یو سیز ہیں میرے خیال، میرے علم کے مطابق، میں بھی 4 ہوں. ایک تو یہ پی ایس 114 میں ہے 2 یو سیز جہاں مسلمان ووٹرز کے ساتھ مل کے چیئرمین وائس چیئرمین کی نیگوسیشن ہوتی ہے. یعنی اتنی آبادی ہے اتنی آبادی ہے 30-35% مذاکرات یا ہو سکیں، 40%، بات کیا جا سکے. 30-35% یو سی میں. یہ کراچی میں 3 یا 4 یو سی. اسی طرح لاہور میں 2 یا 3 یو سیز ہیں. اچھا اس میں ساؤتھ پنجاب میں 2-3 یو سیز ہیں. شیخ پورہ کے 1-2 کرسچن گاؤں. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ 11-12 سے زیادہ یو سیز نہیں ہیں آپ کی جہاں آپ عہدے کے لیے مقابلے میں اتر سکیں اور جیت سکیں. تو اگر ویزیبلٹی ہو، کوئی ہے واقعی گنتی، تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ کسی ایم پی اے کی سیٹ میں کہیں نظر آ جاتے ہوں کہیں. تو پھر صرف اگر اس مضمون میں نے یہی کہا کہ ہم اگر اپنا صحیح ہمارے پاس ڈیٹا ہے تو پھر باقاعدہ اس کو منوائیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اسی کو مانیں. آپ کے خیال میں کتنا ہے یہ تعداد؟ اس وقت ابھی جو سینسس ہوئے ہیں وہ 33 لاکھ کوئی 3615 ہیں. 33 لاکھ کے لگ بھگ. 33 لاکھ 3615 جو ایگزیکٹ فیگر ہے. کیونکہ یہ بھی بڑا دلچسپ، وہ آگے ایک مضمون میں نے لکھا ہے پھر اس کو. تو اس مضمون میں اسی بات کو بنیاد بنا کے یہ تینوں فارمولے، الیکشن ووٹرز فارمولا، کیتھولک ڈائریکٹری فارمولا اور سینسس فارمولا، میں نے اپنے تئیں کہا ہے کہ بھئی یہ ملتا جلتا ہی ہے. یعنی حکومت پاکستان جو فگر دے جو رہی کہہ ہے رہی ہے اس فگر کے اس قریب میں تر ہیں. 5-10%. اچھا پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا. دیکھیں نارمل جو پاکستانی کرسچن ہے، کوئی ایسی جغرافیکلی ہم کسی ایسی جگہ آباد ہیں زیادہ جہاں کا کلچر یہ ہو کہ ہم خواتین کو آئی ڈی کارڈ نہیں بنانے دیتے؟ قطعی نہیں ہے. ہماری جو خاتون بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے، مزدور ہے، وہ بھی کام کرتی ہے، تو یہ پڑھی لکھی بھی اکثر کرتی ہیں. آئی ڈی کارڈ بھی سب کے بنے ہوئے ہیں، عموماً بنے ہوئے ہیں. اگر نہیں ہے تو کسی کی کوتاہی ہے، کوئی سرکاری پالیسی نہیں ہے کہ ان کو کارڈ نہیں دینا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیس لیس قسم کے، اور اس کا نقصان مجھے جو فیل ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ آپ اپنے نوجوان کو ڈیمورلائز کرتے ہیں یقینی طور پہ. اور بلا وجہ، یا تو کوئی وجہ ہونا اس عداد و کی، شمار ہو، آپ کے تحقیق پاس ہو، تصدیق ہو جی آپ ثابت کریں جی یہ ہے. لیکن ایسی کوئی شے نہیں ہے جو یہ شے ثابت نہیں ہے، اور کرتی اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں. کہ 3 لاکھ ہیں یا 2 پھر کروڑ ہیں. جی آخر میں نے اس کو سم اپ یوں کیا ہے کہ یار ہم اگر کوالٹی پہ بات کر لیں کہ یہ کوانٹیٹی ہم اگر نہیں کر سکتے. پچھلے پروگرام میں آصف سے یہی ڈسکس ہوا کہ وہ جو پاور سینٹر کے جو مرکز ہوتے ہیں پاور حاصل کرنے کے، اس میں جو آبادی کے لحاظ سے وہ نہیں ہے ہماری، تو ہم اس کو چھوڑ دیں اور راستہ اسی تعداد کی کوالٹی بہتر کر لیں. ٹھیک ہے. اس مضمون میں یہی اپنا گریباں چاک یہی ہے جس کہ میں خود احتسابی اور جس میں آپ نے یہ جائزہ لیا ہے کہ کس طرح ہم غلط اندازوں کے تجزیوں کی وجہ سے احساس کمتری کا یا شکار وشفل ہوتے ہیں. تھنکنگ کی وجہ سے، اور اپنی نسلوں کو خود اس کا احساس وہ دلا رہے ہیں، زنجیر پہنا محرومی دیتے ہیں اور وہ بوجھ اٹھا کے چلتے رہتے ہیں. جی. اور سچی بات یہ ہے کہ واقعی یہ کیسا المیہ ہے اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ موجود ہو اور آپ دکھائی نہیں دے رہے اور ایک سازش آپ کے خلاف ہو رہی ہے، تو یہ واقعی آپ کے ذہن کو منتشر کر دے گا اور آپ کسی بھی سمت کام نہیں کر سکیں گے. تو آپ کا یہ مضمون جو تھا بے حد اہم، جس میں آپ نے یہ تجزیہ کیا کہ یہ ایک غلط فگر ہے اور صحیح فگر کی طرف ہمیں جانا چاہیے اعداد و شمار کی بنیاد پہ. جی جو بھی آپ نے بات کرنی ہے وہ فیکٹس بیس ہو.
آپ نے ایک مضمون آپ کی اسی کتاب میں شامل ہے، پاکستان کا مسیحی وزیر اعظم. یہ ایکچول یہ مضمون بنیاد ہے اس میں تھوڑا جو آپ جس کو فکشن کہتے ہیں، کچھ فکشن کچھ حقائق کو توڑ موڑ کے تو نہیں، حقائق کو بنیاد بنا کے ملا کے. یہ اگر آپ شہر فیصل سے نیچے اتریں لائنز ایریا کی طرف جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کراچی والے 10-20% لوگ روز وہاں سے گزرتے ہوں گے، کراچی آئٹ ٹوٹل کراچی کے. لیکن کبھی کسی نے نوٹس نہیں کیا ہوگا کہ تو وہ جیسے ہی آپ سینٹ پیٹرک کی طرف جاتے ہیں تو درمیان میں ایک 2 شاخہ ہے، اس میں ایک چھوٹی سی بستی ہے. اس طرح کی کراچی شہر میں اور بھی بہت سی بستیاں ہیں. رنچوڑ لائن کی طرف ہے جہاں عموماً کرسچن رہتے ہیں. تو وہ میں نے باقاعدہ اس کو وزٹ کیا، ان لوگوں سے ملا. سنتے بہت تھے اس طرح کی بستی، لیکن کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا. ہم کیونکہ ہم جب آئے گاؤں سے تو ہم یہ دیسی ٹائپ کی آبادیوں میں رہے جو کھلی تھی، تو اس طرح کی شہری جو پیور ہے نا، تو وہاں کے 2-4 کرداروں سے ملا. اور پھر انہی دنوں 13 دسمبر مجھے یاد ہے 29 دسمبر 2013 کو زاہدہ ہینا صاحبہ نے میری کتاب پہ کالم لکھا. انہوں نے بڑا پریز کیا کہ پاکستانی کرسچنز کا جو ڈیفنس میں رول ہے. اسی کالم میں انہوں نے بلاول نے 29 دسمبر 24 یا 25 دسمبر کو کسی جلسے میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کا وزیر اعظم کوئی مسیحی ہو. ٹھیک. تو وہ پھر کچھ فکشن اور کچھ یہ دونوں حقائق کو ملا کر میں نے وہاں اسی جگہ 2-3 کردار 2 ریئل اس سے یہ مضمون جو ہے وہ ایمرج ہوا. یقینی طور پہ بہت دلچسپ مضمون ہوگا. تو دوستو، آدم معراج صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ 10ویں ایپیسوڈ تھی، اس کا وقت تمام ہوا چاہتا ہے، لیکن اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس اہم موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے اور یہ واقعہ بھی ان سے سنیں گے. تب تک کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ